دل میں تمنا تو ہے نا کہ کبھی ایسا بھی تو ہو کہ جس کا چرچا کرتا ہوں، جن کی باتیں کرتا ہوں، جن سے محبت کرتا ہوں، کبھی ان کا دیدار بھی کر لوں. کیونکہ یاد رکھیے گا نصیب والوں کو آج بھی جلوے ملتے ہیں. ہاں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. جس کو اللہ نے آنکھ دی نا ایسی پاک آنکھ، صاف آنکھ، یا جس پر کرم ہو جائے، مزہ یہ ہے کہ تم رب سے یوں دعا کرو کہ اے اللہ میں نے تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا، اے میرے مولا تو بھی مجھے معاف کر دے. میں بندہ ہو کر میرے بندوں کو معاف کیا، دکھایا میرا دل لوگوں نے، ستایا مجھے، تکلیف دی، مگر مولا تجھے معافی بڑی پسند ہے، میں نے تیرے سارے بندوں کو معاف کیا، اب ایک کریم تو بھی مجھے معاف کر دے. یہ ریلیونٹ معافی بنتی ہے نا. مگر آج دلوں میں کدورتیں، دلوں میں دشمنیاں، اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. پلیز سوچو، مجھے بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟ زور سے جواب دیجئے. شہرت دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ جب سب چیزیں دینے والا اللہ ہے تو میں کون ہوتا ہوں یہ اعتراض کرنے والا کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا؟ نبی پاک فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. اب بتائیے نا، ایک عاشق رسول، میلاد بنانے والا، اس کی نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ تو بس انشاءاللہ آج سے نیت کر لیں کہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں گے، اور یہ تحفہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے. چہرے پہ داڑھی شروع کر دینا آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے. شب جمعہ ہے، مانگنے کی رات ہے، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اے اللہ تیرا اور تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر یہاں ہوا ہے، اور اتنے سارے ہاتھ اٹھے ہیں میرے مولا، ان میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ. اے پروردگار آج ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے. اے کریم ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے. شب جمعہ ہے، مانگنے کی رات ہے، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اے اللہ تیرا اور تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر یہاں ہوا ہے، اور اتنے سارے ہاتھ اٹھے ہیں میرے مولا، ان میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ. اے پروردگار آج ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے. اے کریم ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے. مگر آج لوگوں کے پاس ماں باپ کی خدمت کا ٹائم نہیں ہے، بہت بیزی ہوں، بڑی مصروفیت ہے، دوستوں میں جا رہا ہوں، نہیں ابو میرے پاس ٹائم نہیں، امی میں بہت مصروف ہوتا ہوں. نہ کیا کرو ایسا، تمہارے گھر میں جنت موجود ہے، تمہارے گھر میں مغفرت کا دروازہ موجود ہے، تمہارے گھر میں رب کی رضا موجود ہے، مگر تم ادھر ادھر دوڑ رہے ہو، ادھر ادھر بھاگ رہے ہو. کبھی ایسی کیفیت ہو نا تو اسکوٹر یا گاڑی نکالو اور کسی بھی اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں 2 گھنٹے کے لیے، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں. کیسے کیسے پیر کٹے ہوئے، ہاتھ کٹے ہوئے، نابینا، اتنی ایسی بیماریاں. یعنی پہلے تو ہم سنتے تھے کہ بڑی عمر کے لوگوں کو جا کے کینسر ہوتا ہے، اب تو نوجوانوں کو، بچوں کو بلڈ کینسر ہے، 4 5 سال کے بچوں کو شوگر، انسولین لگ رہی ہے. کسی کا مذاق اڑایا ہے، کسی کا نام رکھا ہے، شرم نہیں آتی یار؟ کسی کا بیچارے کا قد چھوٹا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہو، کوئی بول نہیں سکتا صحیح طریقے سے، تتلاتا ہے تو دوست لوگ اس کو اسی طرح بات کر کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے وہ بولتا ہے نا ویسے ہی بول کے. بیچارہ وہ جیسے چلتا ہے، اگر اس کے لنگڑا کے چلتا ہے تو لنگڑا کے چل کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. توبہ کرو اللہ سے. مذاق کرتے ہیں نا، تکلیف پہنچانے والا مذاق. پتہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے جو اس طرح کا مذاق کرتے ہیں نا ان کو قیامت کے دن جنت کی طرف بلایا جائے گا. وہ جنت کے قریب پہنچے گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. ڈور بیل بجا کے بھاگ جاتے ہیں نا لوگ، کہ بندہ ڈھونڈتا رہے کس نے گھنٹی بجائی تھی. کوئی بیٹھنے لگتا ہے اس کی کرسی کھینچ لیتے ہیں، کسی کی گاڑی کی چابی چھپا لیتے، دوستوں میں چل رہا ہوتا ہی اور بڑا مزہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. نہ کرو ایسا. کامیڈی کے ذریعے، چٹکلوں کے ذریعے، لطیفوں کے ذریعے، آپ دیکھیں کامیڈی شو میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، کبھی جناب اللہ کا مذاق، کبھی فرشتوں کا مذاق، کبھی جنت دوزخ کا مذاق ہے، معاذ اللہ. تو یہ وہ انداز ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، وہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں اور ایمان سے ہاتھ. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری کوئی باؤنڈری ہے، ہم کچھ باتیں نہیں کر سکتے. ہم معاذ اللہ رسول یا اللہ کی کتابوں یا فرشتوں، جنت دوزخ کا کوئی مذاق اڑائے گا تو کیسے مسلمان رہے گا؟ یہ ہمارے بیسک عقائد ہیں. اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، جس وقت سکرات کا عالم ہوگا، زبان بھاری ہوگی، اس وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے گا. مبارک ہونے جو روز کلمہ پاک کم از کم ایک تسبیح تو پڑھ لیا کرے یار. 100 بار کلمہ پڑھنے میں دیری کتنی لگتی؟
بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈالا، بڑا غصہ کہ ابھی دیتا ہوں بدلہ، مگر بدلہ پھر سوچنے لگا یار میں ایک غلطی میری بیوی نے کی ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے، بدلہ لینے کو جی چاہ رہا ہے، میں تو صبح سے شام تک اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، اگر میرے رب نے میری پکڑ کرنی شروع کی تو میرا کیا بنے گا؟ کہتا میں نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ میں نے کھانا کھا لیا، چھوڑ دیا بیوی کو۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس دن جو تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے، اے اللہ کوئی بیمار آیا ہے، کوئی قرض دار آیا ہے، کوئی بے اولاد آیا ہوگا، اے اللہ طرح طرح کے دکھ ہیں، تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مولا، تیرے سوا کون ہے ہماری مشکلیں دور کرنے والا؟ بہت پیچیدگیاں ہو گئی ہیں، بڑی رکاوٹیں ہو گئی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مگر مالک تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ سرکار کے میلاد کی خوشی مناتے رہنا، وسوسوں میں کنفیوژن میں نہیں آنا ہے، ہمیں اس مذہب سے اس دین سے کیا لینا کہ جس میں نبی پاک کی تعظیم کو برا کہا جائے۔ کیا خوبصورت بات ایک اور جگہ فرمائی نا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ ارے آقا کی تعظیم جس میں شرک ٹھہرے، یہ کون سا مذہب لے کر آ گئے؟ حالانکہ اسلام تو تعظیم سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے۔ آج اس لائن کو یاد کر لو، اپنی بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو یا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو، یا خود لڑکا سوچ رہا ہے کہ میں نے کہاں شادی کرنی ہے، یا میری بہن اگر کوئی سوچ رہی ہے، شادی اس سے کرنا جو اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہا ہو۔ جو رب کو راضی کرے گا اللہ اس کو بھی راضی کر دے گا۔ اس سے شادی مت کرنا یا ادھر رشتہ مت کرنا جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے، کیونکہ اگر رب ناراض ہے نا تو لائف برباد ہو جانی ہے۔ ایک لائن میں نے آپ کو سب بتا دی۔ بڑا کریم ہے وہ، بڑا رحیم ہے، ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ مہینہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا مہینہ بنا دے، ہماری بیماری کو صحت میں بدلنے والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے پرابلمز ہیں اپنے کرم سے دور فرما دے، بلکہ یہ مہینہ ہمارے مکے مدینے کی حاضری والا مہینہ بنا دے۔